عمران خان کی آپ دھواں دھار سپیچ ویورز سن رہے تھے، پشاور جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے مخالفین کو بدترین طریقے سے لتاڑا۔ مولانا فضل الرحمان سے لے کے میاں محمد نواز شریف صاحب تک کسی کو نہیں عمران خان صاحب نے چھوڑا۔ یہ جو معاملہ چل رہا ہے پاناما لیک سے لے کر اس سے عمران خان صاحب کا جو ویسے بھی اپوزیشن رہی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف، اس میں شدت آ گئی ہے پاناما لیکس کی وجہ سے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نے جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ جب تک پاکستان کے پرائم منسٹر جن پہ الزام لگے ہیں جن کے بیٹوں کے اوپر، وہ آ کے وضاحت نہیں دیتے پارلیمنٹ میں۔ پرائم منسٹر کے جو بیانات میرے سامنے ہیں اس میں انہوں نے کہہ دیا جناب میں تو گیدڑ بھبکیوں ڈرتا نہیں، ڈکٹیشن میں لوں گا نہیں، پارلیمنٹ میں کوئی وضاحت دوں گا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کانٹیکسٹ میں ایک طرف یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی موومنٹ بننے جا رہی ہے کرپشن کے نام پہ یا کرپشن کو لے کر، جس میں پرائم منسٹر نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑا سوال نشان اب مارک ہو گیا، کیونکہ اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جو دھرنوں کے دنوں میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی، وہ بھی آج کھڑی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور انہوں نے بھی آج بائیکاٹ کر دیا۔ شیخ رشید صاحب بڑے آگے آ گئے تھے اس ساری بائیکاٹ موومنٹ میں، اور شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مسلم لیگ کے سربراہ۔ شیخ صاحب، ابھی عمران صاحب کی سپیچ اور آپ لوگوں کا قومی اسمبلی سے بائیکاٹ اپوزیشن کا، جس میں آپ سب سے آگے تھے، یہ اس آج کی سپیچ پہ اور یہ موومنٹ پہ آپ کو تجزیہ کیا آپ کا سر؟ کیا یہ کوئی بہت بڑی تحریک بننے جا رہی ہے حکومت کے خلاف؟ دیکھیں، گیند جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے کورٹ میں آ گئی ہے۔ اچھا، اگر چیف جسٹس صاحب چاہیں گے تو اس ملک پہ مہربانی کریں، اس ملک پہ عنایت کریں اور اس ملک کی جمہوریت کو بچا لیں۔ اور اگر یہ حالات رہے کہ نواز شریف صاحب ایسے ہی للکاریں گے اور کہیں گے آؤ کر لو جو کچھ کرنا ہے، تو پھر یہ کچھ ہو کے رہے گا، اور ایسا ہو کے رہے گا کہ شاید نواز شریف صاحب کو لینے کے دینے پڑ جائیں، اور اسمبلی میں کہنا کہ میں نہیں آ رہا تو پھر کہاں آئیں گے؟ لالک چوک میں آئیں گے جی۔ آپ مجھے بتائیں اسمبلی کیا کہہ رہی ہے کہ آؤ اور اسمبلی میں بتاؤ کہ آپ کے بیٹے کا یہ پیسہ کیسے آیا، آپ کا انکم ٹیکس کیا ہے، آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے، آپ نے کتنا ٹیکس دیا، اور آپ نے باہر پیسہ کیسے شفٹ کیا۔ اگر کوئی لاٹری نکلی ہے، کوئی جیک پاٹ لگا ہے، کوئی 3 یکے آپ کو پڑے ہیں، تو ضرور جناب علی ہمیں بتائیں کہ یہ یکے پڑے ہیں۔ اور جن لوگوں سے آپ لندن ملے ہیں اور جن لوگوں سے آپ دوبارہ لندن ملنے جا رہے ہیں، اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ چیزیں دیر تک چھپی نہیں رہیں گی۔ آج قومی اسمبلی میں ساری اپوزیشن نے یونائٹڈ ہو کے یہ کہا کہ ہم ٹی او آر سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ٹی او آر جو ہیں وہ چلیں گے اور ہمارے جو ٹی او آر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسترد کرتے ہیں، اور یہ مسترد کب کیے ہیں؟ ابھی یہ پہنچے ہی نہیں تھے، ابھی یہ ٹی او آر نواز شریف صاحب کو گئے ہی نہیں تھے کہ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ سو جب مسترد کر دیا تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ آج بھی ہم ملے ہیں، ساری اپوزیشن یونائٹڈ ہے، ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں، کل بھی صبح 10 بجے دوبارہ مٹیں گے، صبح 10 بجے پھر بائیکاٹ کریں گے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک نواز شریف صاحب یہ آ کے بتاتے نہیں ہیں کہ یہ پیسہ میں کہاں سے لایا ہوں، کیسے آیا ہے، کس طرح باہر گیا، کس نے منی لانڈرنگ کی، اور اس میں یہ ٹی او آر ہمارے ہیں، اس میں جو آتا ہے جی ضرور ہے۔ شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی آج حکومتی وزراء کے ساتھ سنا بڑی تلخ کلامی ہوئی، کس ایشو کے اوپر ہوئی؟ بلوچ صاحب سے یا ایاز صادق صاحب نے آپ کا سپیکر ہی نہیں کھولا آج، تو ہوا کیا میٹر؟ آپ کا کیا تحفظات تھے جس پہ وزراء نے رسپونڈ کیا پارلیمنٹ میں؟ دیکھیں، دنیا میں سب وزیر اعظم جو ہیں وہ اسمبلی میں آ کے بول رہے ہیں کہ جناب میں نے یہ کیا، میرے باپ کا یہ ذریعہ آمدن تھا، کیمرون نے کہا میں اس طرح گیا، میں اس طرح آیا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں اسمبلی نہیں آتا، کر لو جو، تو پھر کیا کریں بتائیں؟ اور بلوچ بولنے لگا، بلوچ صاحب جو جوتے چاٹتا تھا مشرف کے، کہنے کو وہ بلوچ ہے، اتنے ووٹوں سے وہ ممبر بنا ہے جتنے ووٹوں سے ان کے 10ویں ووٹوں سے میری اسمبلی کا، میری کونسلر بنتا ہے میرے حلقے میں، اور وہ بڑا ٹارزن بننے لگا جمہوریت کا۔ کامران شاہد صاحب، جناب میں نہیں چاہتا اس جمہوریت کو خطرہ ہو، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف کی یہی صورت حال رہی تو آئندہ مہینوں میں اس جمہوریت کو خطرہ ہے۔ اس جمہوریت کو اتنا شدید خطرہ لاحق ہے کہ جس کا یہ ایڈوائزر نہیں سمجھ سکتے، یہ جیلوں میں چلے جائیں گے۔ اور دیکھو ابھی تو ابھی آپ کہہ رہے تھے ابھی تو چھوٹے گینگ کی انفارمیشن بھی آنی ہے، ابھی توقیر شاہ کی انفارمیشن بھی آنی ہے، ابھی طاہر القادری صاحب نے بھی آنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلی کے اندر رہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ٹائم شاید آ گیا، یہ وہ وقت ہے اگر ہمیں استعفے دے کر بھی باہر آنا پڑے،
لیکن یہ فیصلہ کریں گے خورشید شاہ، اعتزاز احسن، سارے مل کے. میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن میری سیاست کے لحاظ سے اب وہ وقت آ گیا، نو اینڈ نیور. اگر یہ کرپٹ، ڈسآنسٹ، سلیگش اور ایکسٹرا ویگنٹ لوگ اب نہیں پکڑے جا سکتے نا، تو پھر یہ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے. اس قوم کا مقدر کبھی نہیں بدلے گا. دس از دا ٹائم ٹو چینج دی کرپٹ سوسائٹی آف پاکستان. اور میں نے جو بات کی ہے میں آج پھر دہراتا ہوں آپ کے سامنے، جس پر یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہوا. پاکستان کے میک اور بریک کا ٹائم آ چکا ہے. پاکستان کے خلاف انڈین سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ حکومت خاموش بنی ہے. پرسوں ترسوں میریٹ اور سرینا پہ قبضہ ہونے جا رہا تھا. غیر ملکی ٹیررسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے دونوں ہوٹلوں پر اسی طرح قبضہ کرنے والے تاج محل ہوٹل پہ ہوا. یہی اطلاع تھی. صحیح ہے. اور وہ 7 بندے جو پکڑے گئے ہیں وہ کہاں سے ٹرینڈ ہوئے، کس نے ان کو ٹرینڈ کیا، وہ کہاں سے آئے، ان کو کس نے سرمایہ پیش کیا. پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت بدنصیبی سے پوری انڈین، امریکن اور اب میں کس کا نام لوں، اس لابی کی سپورٹ کے ساتھ سمجھتی ہے. ابھی تو تحریک چلی نہیں ہوئی جی، ابھی تو تحریک چلی نہیں. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ روزوں سے پہلے چلانی ہے یا روزوں کے بعد چلانی ہے. رائٹ. اور اگر یہ سڑکوں پہ آ گئی یہ تحریک سڑکوں پر آ گئی تو یہ فیصلہ کون تحریک ہوگی. کیونکہ پہلے وہ سارے لوگ جو اسمبلی میں نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے آج مولانا فضل الرحمان کے علاوہ سارے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، سارے یونائٹڈ کھڑے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اور مجھے پورا یقین ہے. شیخ صاحب لیکن پرائم منسٹر نے جو بیانات دیے نا کہ پارلیمنٹ کے آگے وہ جواب دہ نہیں ہے، دہشت گردوں اور دھرنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال. اس سے تو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو جو لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں یا پرائم منسٹر خود جو فیصلے کر رہے ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں اپنی جگہ پہ. وہ کہہ رہے ہیں میں نے ڈکٹیشن لینی نہیں ہے، اب آپ نے جو کرنا ہے کر لو. اور ابھی ڈان کا ایڈیٹوریل چھپا ہوا ہے، اس میں پرائم منسٹر کو مشورہ دیا گیا ہے کہ جناب 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. وہ طیب اردگان جس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی، اس نے اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈیل کر لیا اور اپوزیشن کو بھی ایسی تیسی کر دی. یہ ذرائع سے اطلاع آئی ہے کہ یہ میٹنگ میں یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ. پرائم منسٹر تو بڑے سافٹ فوٹنگ پہ ہیں. سر میں تو یہ ٹی وی پہ بہت پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرکی کو کاپی کر رہے ہیں. میں تو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرکی کو کاپی کر رہے ہیں. انہوں نے ڈکٹیشن بھی لینی ہے، یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں روز بروز نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ان کی پوزیشن روز کمزور ہو رہی ہے. 2 لوگ جمہوریت کو بچا سکتے ہیں، ایک چیف جسٹس پاکستان اور ایک چیف آف آرمی سٹاف. اگر چیف آف آرمی سٹاف اپنے حلقوں اور اپنی یونٹوں اور اپنے جرنیلوں کا احتساب کر سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے سیاستدانوں کا احتساب نہیں ہو سکتا. اور اگر سیاستدانوں کا احتساب نہ ہوا تو پھر جمہوریت کو خطرہ ہے جی. احتساب اور جمہوریت لازم و ملزوم ہے. احتساب اور جمہوریت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. احتساب اور جمہوریت اس وقت بہت ضرورت ہے اس ملک کی. اور سکینڈلس گورنمنٹ کسی کو کیا کہتی ہے کہ میں اسمبلی نہیں کہاں ہے جی بتائیں. لال ویلی کے چوک میں آنا ہے یا لالک چوک میں آنا ہے، فیصلہ کر لیں. اب بتائیں پرائم منسٹر کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں، آپ بتا دیں کہ یہ ہے جی میرا انکم ٹیکس، میں خاندانی امیر ہوں، وہاں بھی آپ نہیں آتے. اور یہ بتا دیں کہ یہ میرے ایسٹس ہیں، یہ میری آمدن ہے، یہ میرا انکم ٹیکس ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور اسمبلی میں آپ دیکھیں یہ بڑی معذرت کے ساتھ اسپیکر صاحب میرا اسپیکر بند کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ تو بال بچ گئے، بال بچ گئے الیکشن میں. میں ان کے کیونکہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن میرا بڑا دکھ ہوا کہ آج میں 3 دفعہ اسپیکر کے پاس گیا کہ میرا اسپیکر کھولو. خود چل کے گیا. انہوں نے کہا فاروق ستار کو راضی کر لو. میں نے فاروق ستار کو راضی کیا. فاروق ستار نے کہا کہ شیخ رشید کو دے دو. خورشید شاہ نے کہا کہ دیکھیں میں نے صبح جا کے تحریک التوا جمع کرائی ہے، میری تحریک التوا آئینی اور قانونی ہے. مجھے اسپیکر صاحب قانون اور آئین سمجھانا چاہتے ہیں، میں احترام میں نہیں بول رہا کہ لڑائی بڑھ جائے گی. شیخ صاحب ایک بات بتائیے سر، آپ ایک بات بتائیے کہ وہ تو آپ کی بات بس بالکل سمجھ آ گئی آپ کو، وہ پچھلی بڑا پرانے آپ کی ہسٹری آپ کو نہیں بولنے دے رہے وہ، اور پچھلی دفعہ ان پہ بھاری بھی پڑ گیا. لیکن جو آپ نے ابھی تجزیہ کیا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بچا سکتے ہیں یا آرمی چیف بچا سکتے ہیں. آرمی چیف جو نومبر میں ڈکلیئر کر چکے ہیں، ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آپ انہیں بیسیکلی روک کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیں، ریٹائرمنٹ نہ لیں، سیاست دانوں کا، پرائم منسٹر کا، اس سب کا احتساب کریں.
نو 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 میں کسی قیمت پہ یہ نہیں کہہ رہا، میں کسی قیمت پہ یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ٹی او آر لے لے چیف جسٹس صاحب، ہمارے بھی ان کے بھی، اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں سے گیا۔ جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا، اور جب یہ ثابت نہیں کر سکیں گے 98-99 سے، تو چیف جسٹس انصاف پہ مبنی یہ فیصلہ دے گا۔ اگر یہ 9-10 بجے فیصلہ آئے گا تو کامران شاہد صاحب 2 بجے نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ گھر جا چکی ہوگی۔ نہیں سر، لیکن وہ چیف جسٹس 10 بجے فیصلہ آئے گا چیف جسٹس کا، 2 بجے جا چکی ہوگی۔ وہ تو چیف جسٹس انٹروین کریں گے تو ہوگا نا، ابھی تو چیف جسٹس نے یہی فیصلہ نہیں کیا، جو پرائم منسٹر کے لکھے ہوئے ٹی او آر ان پہ ہی فیصلہ نہیں آیا، تو آپ کے تو ٹی او آر تو خیر کہیں سٹینڈ ہی نہیں کر رہے ابھی اپوزیشن کے، تو چیف جسٹس تو خود کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے اس سلسلے میں۔ جی چیف جسٹس صاحب مہربانی کریں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، ہاں میری ان سے التماس ہے، اپیل ہے، ٹھیک ہے، میں ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، میں ان سے بیگ کرتا ہوں اس پاکستان کے لیے کہ یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جب اس ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی پھر آپ آئیں گے۔ اس ملک میں کرپشن کے خلاف چیف جسٹس صاحب آپ فرماتے ہیں تو آپ کو عزت ملتی ہے۔ ایک خزانہ کے سیکٹری کے گھر سے پورا خزانہ نکلتا ہے، 65 کروڑ، ایک خزانہ کے سیکٹری کے گھر سے پورا خزانہ نکلتا ہے۔ کئی گھروں میں ایسے کئی خزانے نکلیں گے جو ہماری لوٹ مار کی کمائی سے بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے لوٹ مار کی کمائی سے باہر پیسے شفٹ کر رہے ہیں۔ کیا چیف جسٹس صاحب کا یہ فرض نہیں ہے اور میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان سے اپیل کروں کہ آپ اس ملک کو بچائیں؟ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے گا، اور یہ پاکستان بننے جا رہا ہے بجائے اس کے کہ پاکستان بگڑے۔ اور نواز شریف صاحب کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ساری دنیا کو آج لیڈ سٹوری لگی ہے ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ یہ قوم بھول گئی کہ انہوں نے کل بھی کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اسحاق خان کے خلاف انہوں نے ڈکٹیشن بھی لی۔ جی جی سر، اسحاق خان صاحب کے دور میں، جی میں کہہ رہا ہوں، ہاں جی، انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، قوم سے خطاب کیا ہے، جی سنا تھا ڈکٹیشن لی۔ میں آج کہتا ہوں اگر نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں نہیں آتے اس وقت تک تو اپوزیشن پورے قائم دائم ہے کہ ہم ہر روز جائیں گے، جی ہر روز وہاں سے بائیکاٹ کریں گے، اور بالآخر یہ قومی اسمبلی جب تماشا بن جائے گی تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کے بڑے چیمپئن ہیں جن سے میری آج لڑائی ہوئی ہے، انہی لوگوں نے میرے شہر سے گنڈے اکٹھے کر کے سپریم کورٹ پہ حملہ کرایا تھا، میرے شہر سے، اور مجھے نہیں پتہ لگنے دیا، میں وزیر تھا، ایسی پالیسی بنائی کہ نیچے سے ہی بندے کھینچ لیے، نیچے سے بندے کھینچ لیے، اور نیچے سے بندے کھینچ کر سپریم کورٹ پہ حملہ کرا دیا۔ آج یہ پھر لڑائی کے موڈ میں ہیں۔ آج انہوں نے بعض مالشیے فرمائشی لوگ اور جوڈو کراٹے اور گالی گلوچ کے لوگ رکھ دیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی میں لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اس اسمبلی میں لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور ساری اپوزیشن انشاءاللہ تعالی اکٹھی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے یہ فیصلہ کرنا اب اپوزیشن کا کام ہے۔ شیخ صاحب ایک بات بتائیے، یہ جو وزیر قانون ہے زاہد حامد، کتنی ان کی ایڈوائس پرائم منسٹر سیریسلی لے رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں ریجیکٹ کر دیا آپ کے ٹی او آرز کو، کتنا سیریسلی ان کی ایڈوائس وہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی بات سے تو لگتا ہے پتا کہ ٹی او آر کی ویلیو کوئی نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے مجرم بنا دیا پرائم منسٹر کو۔ جو زاہد حامد صاحب کی پریس کانفرنس جو میں نے سنی ہے چوائے نثار کے ساتھ، کتنا سیریس لے رہے ہیں زاہد حامد کو پرائم منسٹر؟ آپ کو میں عرض کروں کہ یہ ٹی او آر جو ہیں یہ بڑے سافٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ جتنے ہارڈ حامد خان صاحب نے اور اعتزاز احسن صاحب نے بنائے تھے، اگر یہ اسی عالم میں آتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ زاہد حامد کیا بیچتا ہے جی، کیا پدی کا شوربا، یہ جنرل مشرف کے ساتھ این آر او بنانے والے تھے۔ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کے جو اصل اس وقت لوگ کھیل رہے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ مشرف کی ٹیم ہے۔ اسی پہ مجھے بلوچ سے مسئلہ ہوا کہ 90 کے زاویے سے مشرف کو ملتے تھے، آج نواز شریف کو کہہ رہے ہیں جناب علی دیکھیں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وقت آنے پہ نواز شریف صاحب کتنا سٹینڈ لینے والے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جمہوریت بھی بچ جائے، کرپٹ لوگ سلاخوں کے پیچھے ہوں، ایک دیانت دارانہ ٹیم الیکشن میں آئے، آنسٹ لوگ آئے، تاکہ اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کے پڑوسیوں کی سازشوں سے بھی اس کو بچایا جا سکے۔ شیخ صاحب، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب آئے تھے میرے پروگرام میں پچھلے دنوں، انہوں نے کہا جی چیف جسٹس میں فریق نہیں بن سکتے، اس میں صرف آرمی چیف فریق بن سکتے ہیں، اور وہ وحید کاکڑ فارمولا پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کی بات سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کریں گے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے؟
اور پرائم منسٹر ریزائن نہیں کریں گے, ان کا بڑا ٹریک ریکارڈ ہے 99 سے. جی میں تو کوئی لیگل آدمی نہیں ہوں, میں تو پولیٹیکل مسئلہ ہوں. میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس ملک کے سیاسی حالات خراب ہیں. یہ مہینہ لے, 15 دن لے, 2 دن لے, 2 مہینے لے, عید کے بعد لے, رمضان کے بعد لے, برکت سے پہلے لے, برکت کے بعد لے, میں دیانتداری سے محسوس کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں ہلچل ہے, اور میں چاہتا ہوں جمہوریت بچ جائے اور کرپٹ لوگ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں, اور کرپٹ لوگوں کے پاس دیانتدار لوگوں کی کمی نہیں ہوگی. اور اگر یہ نہیں بچنے جا رہی تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میں دعا ہی کر سکتا ہوں. پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں پوری طرح آن بورڈ ہے شیخ صاحب آپ کے اور تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتا ہے زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کا جھکاؤ ہے نواز شریف صاحب کی طرف اس حد تک کہ وہ یہ چاہتے نہیں کہ ان کی حکومت گرے, انہی کی وجہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی شاید نہیں رکھا گیا, وہ انڈر ہینڈ ان کا بھی یہ ہے. تو اب یہ جو بائیکاٹ وغیرہ ہے, یہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ بائیکاٹ تب تک کریں گے آپ لوگ سارے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جب تک کہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ کو اپنے گوشوارے پیش نہیں کرتے, یا بیچ میں یو ٹرن بھی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں, اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں خورشید شاہ, اعتزاز احسن, قاہرہ صاحب جو پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ A1 ریپریزنٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, میری جو بلاول سے ایک تھوڑی سی میٹنگ ہوئی, میں نے بلاول میں بڑا سپارک پایا, اور اس نے مجھے اس حد تک کہا کہ شیخ صاحب مجھے اپنے باپ سے بابا سے بات کروں گا کہ ہمیں کسی قیمت پر نواز شریف کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. اچھا. اور اگر پیپلز پارٹی اس وقت پیچھے ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت شدت سے نقصان پہنچے گا, اتنا نقصان پہنچے گا جس کا اندازہ نہیں. جو آدمی اب منہ کالا کرائے گا ان 9 پارٹیوں میں سے, اس کی سیاست ستیہ ناش ہو جائے گی. اگر نواز شریف صاحب کو بکتا ہے, نواز شریف صاحب سے وہ سمجھوتا کرتا ہے, نواز شریف صاحب سے وہ بارگین کرتا ہے, نواز شریف صاحب سے وہ گیو اینڈ ٹیک کرتا ہے, تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی سیاست میں منہ کالا ہو جائے گا. رائٹ. شیخ صاحب, میں ابھی ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھا تھا, اس میں لکھا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج اور حکومت میں تناؤ واضح ہے. آرمی چیف کی وزیر اعظم کے ساتھ آخری ملاقات 6 اپریل کو ہوئی تھی, اس کے بعد کوئی ملاقات دونوں کے درمیان نہیں ہوئی. یہ صرف پاناما لیک کو لے کر کوئی مسئلہ ہوگا آپ کے خیال میں, ویسی ملاقات نہیں ہوئی, یا واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ تناؤ ہے جو ان کی ملاقات نہیں ہو رہی آپس میں, کن وجوہات کی وجہ سے؟ دیکھیں, پہلے تو ہر ہفتے ہوتی تھی, اگر ڈان نے لکھا تو ٹھیک ہی لکھا ہوگا. میری اطلاع بھی یہی ہے کہ کافی کھچاؤ اور تناؤ ہے, اور نواز شریف صاحب کی عادت یہ ہے کہ کسی آرمی چیف کے ساتھ اس کی کبھی نہیں بن سکی, اور چاہے وہ آرمی چیف خود اپائنٹ کریں یا ان کو ملے یا جو حالات ہوں, لیکن تاریخ نے یہ سبق سکھایا ہے مجھے کہ جنرل کرامت جیسے چیف آف آرمی سٹاف سے ان کی نہیں بن سکی. جنرل کرامت جیسا سیدھا سادہ, اور لوگ ان کو نئے نئے نام دیتے تھے, اگر کرامت جیسے سے نام نہیں ان کی بات نہیں بن سکی تو ظاہر آصف جنجوعہ صاحب سے تو بننی نہیں تھی. اور اس وقت جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, اس وقت جس قسم کی باتیں اسلام آباد میں کی جا رہی ہیں, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کامران شاہد صاحب حالات بڑے خراب ہیں. اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے. اور شیخ صاحب, اس میں اس کا حل یہی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے آپ کے خیال میں اگر اپنے گوشوارے پیش کر دیں, اپنی فیملی کے سارے ٹیکس ریٹرن پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیں, تو آپ کو لگتا ہے معاملہ سنبھل سکتا ہے, یا پھر بھی معاملہ نہیں سنبھلے گا؟ دیکھیں گے نا کیا پیش کرتا ہے. 5,000 روپے کا انکم ٹیکس دیا ہے, 400 روپے 600 روپے انکم ٹیکس دیا ہے. جتنا ٹیکس پی ٹی وی کا ایک ڈرائیور دیتا ہے اس سے کم اس ملک کے وزیر اعظم نے دیا ہوا ہے. پی ٹی وی کے ڈرائیور سے اور پی ٹی وی کے نائب کاسٹوں سے بھی کم اس نے انکم ٹیکس دیا ہوا ہے. تو کیسے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حالات یہ ہیں اور یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اور آپ کے خیال میں حکومت کا سارا فوکس اس وقت جو ہے وہ پاناما لیکس پہ یہ, کیونکہ تیسری قسط بھی آنے والی ہے 2 گھنٹے بعد؟ میں تو شاید صاحب ساری باتیں آپ سے شیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اسلام آباد افواہوں کی لپیٹ میں ہے. 3-4 دن پہلے اسلام آباد کو کنورٹ کر دینا چاہتے تھے 2 میجر ہوٹلوں پہ قبضہ کر کے, وہ بھی 7-8 دن وہاں قبضہ جاری رہتا. پاک فوج نے اور ان کے اداروں نے ہمت سے کام لیا اور لوگوں کو پکڑ لیا, اور اگر ان 2 ہوٹلوں پہ قبضہ ہو جاتا اسلام آباد کے میریٹ اور سرینا میں, تو اس ملک کی سیاست کا نقشہ مختلف ہوتا اور لوگ پاناما لیکس بھول جاتے. یہی ان کا ایجنڈا ہے کہ لوگ پاناما لیکس بھول جائیں اور سیاسی اور جمہوری حل نہ نکلے اور غیر دانشمندانہ اور غیر سیاسی غیر آئینی حل نکلے. میں سمجھتا ہوں ملک اس کی پوزیشن میں نہیں ہے. سو آئینی حل, قانونی حل, اور اس میں چیف جسٹس کا رول بڑا اہم. رائٹ, ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو پوچھتے ہیں شیخ صاحب سے. ایک تو نیب کا فیوچر, نیب جو ہے جس طرح حملے کر رہی ہے اور چھاپے مار رہی ہے بلوچستان میں, کیا یہ ٹرینڈ ہمیں پنجاب میں بھی نظر آئے؟ کیونکہ پنجاب میں بھی
کرپشن کے کچھ وزراء کے معاملات تو ہیں اور کچھ کے نہیں تو ایک کا تو لازمی ہے, ان کی ویڈیو بھی سامنے آئی مبینہ طور پر. اس کے علاوہ ویور جاننے کی کوشش کریں کہ بائیکاٹ یہ پارلیمنٹ سے جو کیا اپوزیشن نے, یہ کب تک رہے گا اور اس میں کیا یہ مستقل فیچر رہے گا, اور استعفوں کی آپشن کتنی پریکٹیکل نظر آ رہی ہے اس وقت. طاہر القادری صاحب بھی سنا آ رہے ہیں اگلے مہینے, شیخ صاحب کو تو خیر بالکل پتا ہوگا کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, یہ بھی تردید کروا لیتے ہیں ان سے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. ایک طرف پرائم منسٹر کے بعد پاناما لیکس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے, دوسری طرف پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑے سٹیبل نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں کسی کو جواب دینی ہوں, پارلیمنٹ کو خاص طور پہ جواب دینی ہوں. اور پارلیمنٹ نے جو ہے وہ کے اندر جو اپوزیشن ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم جو ہے جب تک کہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آتے اور آ کے اپنا جواب نہیں دیتے ہم بائیکاٹ جاری رکھیں گے. شیخ صاحب, ان لمٹڈ بائیکاٹ ہے یہ یا کوئی لچک دکھائیں گے آپ لوگ؟ مطلب اگر صرف پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے اندر ہی آ جائیں تو یہ کافی ہوگا, یا جب تک گوشوارے نہ دکھائیں آگے اپنے 15-20 سال کے تب تک آپ لوگ بائیکاٹ جاری رکھیں گے پارلیمنٹ کا؟ شیخ صاحب دیکھیں, میں اکیلا اس پہ تو کوئی بات نہیں کر سکتا, 9 پارٹیاں ہیں. میں ایسے کہوں کہ میں تو ظاہر ہے سب کی رائے کے ساتھ میری رائے ہے. خورشید شاہ نے تو آج یہی بات کہی ہے کہ جب تک وہ آ کے سمیت ٹیکس کے جو سینٹ میں بات کی اعتزاز احسن نے, اور وہی بات خورشید شاہ صاحب نے قومی اسمبلی میں کی کہ جب تک وزیر اعظم اپنے ٹیکس کے گوشواروں سمیت اور اپنے ایسٹ سمیت اور اپنی ارننگ سمیت قومی اسمبلی میں آ کے ریکارڈ پیش نہیں کرتا, وہ بائیکاٹ جاری رکھیں گے. اور یہ بائیکاٹ اگر وہ قومی اسمبلی میں نہیں آتے, دیکھیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ کنٹینر والوں کو کہتے تھے کہ اسمبلی میں آؤ, باہر میلہ کیوں لگایا ہوا ہے, اسمبلی میں آؤ. اب وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی میں آؤ, یہ کہہ رہے ہیں ہم باہر ہیں, ہم اسمبلی میں کیوں آئیں. پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ دھرنے والوں کا اسمبلی میں آؤ, اب وہ اسمبلی میں آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم اسمبلی میں کیوں آئیں. کیا مذاق ہے جمہوریت کا. جمہوریت خوفناک دوراہے پہ کھڑی ہے. میں نے آپ کو شاید کامران صاحب بتایا ہے جناب کہ انڈین انفلوئنس ایجنٹ جو ہے کامران شاہد صاحب کے, جی انڈین انفلوئنس ایجنٹ اسلام آباد کے 2 ہوٹلوں پہ قبضہ کرنے والے تھے. جی بالکل صحیح, اور ہمارے پاس اطلاع تھی. جی اس کے ٹیلی فون کالوں سے وہ پکڑے گئے 7 آدمی اور باقی اور لوگوں بھی, آپ کو پتہ لگے گا عنقریب. اور آپ میری باتوں کو, یہ جو آج اسمبلی میں جھڑپ ہوئی ہے, دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, ان کے گھر دیکھیں, چھوٹو گینگ, یہ صرف غریب ناحق لوگوں کو گولیاں مار سکتے ہیں. اللہ کے ہاں دیر ہیں, دھیر نہیں ہے. اور یہ اگر سوچ رہے ہیں جنرل الیکشن میں, تو اس الیکشن کمیشن کے ذریعے تو الیکشن نہیں ہونے, اور نواز شریف نے نہیں کرانے. ایسے ہی اپنی اسمبلی کو اور اپنے لوگوں کو ڈرا رہا ہے. کیونکہ یہ بھی میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک نیا گروپ جنم پا سکتا ہے. اچھا, مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک مصطفیٰ کمال پیدا ہو سکتا ہے. وہ کون ہوگا؟ وہ بھی جو بھی ہوگا اگر ہو سکتا ہے. ابھی تو دیکھیں نا, نواز شریف صاحب جالا پورا پھینک رہے ہیں, بلیڈ مار رہے ہیں, جو بوریاں پھٹ رہی ہیں اور سب لوگوں کی طرف خیراتیں بٹ رہی ہیں, نیازیں بٹ رہی ہیں. جب نیاز بٹتی ہے نا جی, تو پھر کلیجہ بھی پھٹنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. نیاز بٹنے والی بات خوب رہی. اور جی نہیں ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے بڑے مہذب انداز میں نیاز بٹنے والی بات محاورہ سنا دیا, ورنہ پورا محاورہ تو بڑا خطرناک ہے. لیکن میں اس سے آگے جاتا ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ 3 سال میں تو مہذب ہی ہوں, لوگ مجھے بڑے عجیب طریقے سے لیتے ہیں. دیکھیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کلیجہ پھٹتا ہے تو نیاز بٹتی ہے. اب کلیجہ پھٹ رہا ہے, نیاز بٹ رہی ہے. اور اس میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ ہفتے چند کی بات ہے یا مہینوں کی بات ہے. نواز شریف صاحب اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی, میں اب اس کو پارلیمانی بنانے لگا ہوں, کہ کسی بھی ایگو کو اور اپنے غرور اور تکبر کو اور یہ سارے مسئلے کو, میں جناب آئندہ آنے والے مہینے نواز شریف صاحب کے لیے کافی مشکلات دیکھ رہا ہوں. اور میری خواہش ہے کہ جمہوریت بچ جائے. اسلام آباد میں موسم سازگار نہیں ہے جمہوریت کے لیے. شیخ صاحب ویسے آپ کی ہمیشہ ہی خواہش رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے مشکل میں رہیں, مطلب اگر آنیسٹ بات کی جائے نا تو یہ آپ کی یہی دل کی خواہش رہی ہے کہ وہ سیاسی طور پہ بحرانوں کا شکار رہیں. اور خدا نے آپ کی سن لی, یہ پاناما لیکس جو کچھ کیا ہے,
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کی خواہش کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو پاناما دیکھا ہی نہیں ہے. آپ نے نہیں دیکھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے پاناما نقشے میں کہاں ہے. شیخ صاحب تیسری قسط میں آپ کا نام تو نہیں آنے والا نا آف شور میں کہ بابا. ہاں جی, میں آپ پہلے بتا دیں. میرا تو کوئی کیش ہے کہ ڈلواؤ. اچھا جی میرا تو کچھ پیسے دے کے ڈلوا دیں تو بہتر ہے, کیونکہ میں خود ادھر کہوں کہ ہاں جی پہلے میرا اور پھر نواز شریف کا میرے ساتھ. بالکل ٹھیک. سر یہ چیزیں بڑے لوگوں کے چونچلے ہیں, جو لوگ بے شرمی کی دولت کماتے ہیں, جو لوگ جھوٹ کی دولت کماتے ہیں, جو خاندانی امیر ہوتے ہیں وہ اپنی دولت پاکستان میں ہی رکھتے ہیں, اور جو 2 نمبر کے امیر ہوتے ہیں جو حادثوں کی پیداوار ہوتے ہیں, خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں جاتے ہیں. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ جی جی جو خانہ نمبر 2 سے حادثوں کی بنیاد پر خانہ نمبر 1 میں جاتے ہیں ان کے نام غیر ملکی ایسٹس میں آتے ہیں. ویسے تو زرداری صاحب بے نظیر صاحبہ کے دال میں کزن کا بھی آ گیا نام شیخ صاحب, عمران صاحب کے دوست زلفی بخاری کا نام بھی آ گیا پاناما کی دوسری اس میں. تو یہ سب چیزیں تو دیکھیں عمران کے دوست کا آیا تو اس کو پوچھیں. یہ بات صحیح ہے. عمران کا دوست کا نام تو مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران کا آ گیا, اس ملک کے وزیر اعظم کے بچوں کا نام آیا. اگر وہ وزیر اعظم کے بچے ہیں, کوئی مستری مجید کے بچے نہیں ہیں. ٹھیک. اگر وہ مستری مجید کے بچے ہوتے تو میں کہتا جی دفعہ بلا مارو. ٹھیک. شیخ صاحب سیاست بڑی ظالم چیز ہے. ویسے آپ اور عمران خان کتنا خلاف رہے زرداری صاحب کے, بیٹھنا نہیں, اٹھنا نہیں, پانی نہیں پینا. سیاست اتنی ظالم چیز ہے کہ آج صرف آپ اس وجہ سے اکٹھے ہو گئے کیونکہ آپ چاہتے ہیں متفقہ اپوزیشن ہو اور نواز شریف صاحب کو ٹف ٹائم دیا جائے یا ان کی حکومت کو فارغ کیا جائے پاناما لیک کو لے کے. اب آپ کو زرداری صاحب کے اندر عیب, اب نہ عمران خان صاحب زہر فشانی کر رہے ہیں زرداری صاحب پہ, نہ میں نے آپ کے لبوں سے کوئی بات سنی زرداری صاحب پہ 10% پہ کمیشن پہ. میں تو نہیں کہتا, آپ لوگ کہتے تھے. آج آپ سب ایک ہوئے ہوئے اس وقت تاکہ نواز شریف صاحب فارغ ہو جائیں. سیاست بڑی ظالم چیز ہے شیخ صاحب. دیکھیں میں تو زرداری صاحب سے کو نہ کل پسند کرتا تھا, آج پسند کرتا ہوں. ان کے دور کو بھی کرپشن کا دور سمجھتا ہوں. اس ملک میں قیادت کا قحط ہے. اگر ایک شہزادہ باہر نکل آتا ہے, جس کو ظاہر ہے میں نے کبھی بلو رانی کہا, لیکن بلو رانی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اس ملک میں اگر لوگوں نے خاندانوں کو ووٹ ہی دینی ہے تو وہ اپنے نانے کی سیاست لے کر نکلے. اگر خاندانوں نے ہی نکلنا ہے تو وہ نانے کی سیاست لے کے نکلے. کم از کم اس کی حد تک تو آپ کہیں نا وہ نیٹ اور کلین ہے. آصف زرداری کے لیے نہ میں کہہ رہا ہوں نہ کبھی کہوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب کو انچارج بنایا گیا آپ لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے کچھ آپ کو لگتا ہے کہ بریک تھرو ہو سکتا ہے شیخ صاحب آپ لوگوں کا اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان؟ اس کے اندر بھی پرائم منسٹر بننے کی پوری خواہش ہے. اچھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر نواز شریف سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے تو نثار ہوتا ہے, شہباز ہوتا ہے یا اسحاق ڈار ہوتا ہے, ورنہ گھر والے تو کلثوم بی بی کا ہی نام لیں گے. یہ بات اس طرح نہیں چل سکتی. اچھا. یہ بات کسی فیصلے کو پہنچے گی اور چھاتی دھاگے کو لگے گی, ہفتوں میں لگے یا مہینوں میں لگے. جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا, یہ نہ کہنا کہ میں کہہ رہا ہوں ہفتوں اور مہینوں میں لگے گی. 2016 نواز شریف کی سیاست کا سیاسی فاتح خانی کا سال ہے. ویسے شیخ صاحب جو نواز شریف صاحب کی 99 سے ہسٹری رہی ہے نا, انہوں نے ریزائن نہیں کرنا, وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنے, حکومت ان کی جاتی ہے چلی جائے, کوئی کسی اور طریقے سے جاتی ہے چلی جائے. انہوں نے استعفیٰ کوئی نہیں دینا, نہ اسحاق ڈار کو لگانا ہے اپنی جگہ پہ اپنی زندگی میں, نہ شہباز شریف صاحب کو لگانا ہے, نہ چودھری نثار, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ باقی آپ کچھ بھی کرتے رہے, ان کو ویسے بلڈوز کر دیا جائے فزیکلی. چودھری نثار نے ان کا کیا بگاڑا ہے جی؟ نہیں ویسے کہہ رہا ہوں میں اس کو ووٹ ہی دے دوں. سر آپ دیں گے نا, وہ نواز شریف صاحب کہیں گے نہیں. وقت ہے کہ میں چودھری نثار کو ووٹ دے دوں. ٹھیک ہے, وہ تو جبھی تو نہیں کھڑا کریں گے. جو آپ کے ووٹ کا حقدار ہو جائے نواز شریف صاحب کی پارٹی میں, اس کو تو نواز شریف صاحب کھڑا نہیں کریں گے ایٹ لیسٹ. لیکن آگے چلتے ہیں شیخ صاحب, یہ جو نیب کا معاملہ چل رہا ہے بلوچستان. میرے بھائی پھر اگر نواز شریف کی حماقتوں کا ٹھیکہ تو میں نے نہیں لیا ہوا. رائٹ. کیونکہ آگے ہی انہوں نے دیکھے نا, وہ جب آئی ایس آئی گیا تو جنرل ڈی جی آئی ایس آئی نے اس کو پستول تحفے میں دیا. کوئی داستان شادی کی کتاب دیتا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اپنے پاؤں پہ مارتا ہے, وہ اپنے پاؤں کا نشانہ لیتا ہے. اس کو کوئی کتابیں مطالعہ, ان کے گھر میں تو کوئی یلو بک کے علاوہ, ٹیلی فون کی ڈائریکٹری کے علاوہ بک ہی کوئی نہیں ہے, اور ان کو چلا رہے ہیں ایسے ہی للو پنجو. کل میں نے آپ کو دیکھا, یہ رات کسی میں دیکھا, وہ فاطمی بھی ان کا ایڈوائزر بنا ہوا ہے. ہاں جی. بیوی کو بھی ایم این اے بنایا اور این جی او بنایا, اور کیا تماشا لگے گا. سر جی بچا لیں اس ملک کو, خدا اور رسول کے لیے بچا لیں اس ملک کو. دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت ملک نہیں ہے, اور نواز شریف جیسا اسکینڈلس پرائم منسٹر اب اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتا, پیچھے کی طرف لے کے جا سکتا. شیخ صاحب آپ ویسے کیا تحفہ دیتے ہیں؟ بریک سے پہلے جاتے ہیں سوال پوچھ لو, نواز شریف صاحب کو دینا ہوتا آپ نے
ڈی جی صاحب نے تو پستول دے دیا, آپ کیا دیتے؟ کو میں 1.25 لاکھ داتا درباری تویز ہی دیتا اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل اور ہدایت دے, بریک لیں اور گے اس کو میں کیا دیتا. رائٹ, یہ آپ کا تحفہ ہو گیا. اور ویورز ایک بریک لیں گے, بریک واپس آئیں گے تو ایک دو اور بڑے اہم سوالات ہیں شیخ صاحب. شیخ صاحب, یہ نیب جو بلوچستان میں کارروائی کی ہے, اس کے پیچھے آپ کے خیال میں فوج کی فورس ہے, کس کی فورس ہے, اور یہ پنجاب میں بھی جائیں گے آپ کے خیال میں نیب والے کرپشن کو لے کے؟ پنجاب کے تو معلوم نہیں ہے, پاکستان سے قمر صاحب تو پاکستان میں نہیں ہیں, کوئی دورے پہ گئے ہوئے ہیں سنا چین میں جی, لیکن پنجاب میں بڑے سیریس کیس آ سکتے ہیں اور ضرور جائیں گے. اور اگر پنجاب کے ڈیروں پہ بھی جائیں گے, وڈیروں کی طرف بھی جائیں گے, اور جہاں جہاں 2 نمبر کے لوگ ہیں وہاں جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ نیب جو ہے اس میں جو ہے اس کو اپنی نئی راہ اور نئے منزل اور نئے تقاضے دیکھنے. بہت شکریہ شیخ صاحب, وقت کی بڑی قلت, آج آپ سے مزید ورنہ بات کرتے. ویور جانے سے پہلے میں بڑی بھرپور مذمت کرنا چاہتے, جس طرح دنیا نیوز کی DSNG پر آج حملہ ہوا, رپورٹروں کو وہاں پر ہراساں کیا گیا. عمران خان صاحب نیا پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ جس جماعت کو وہ لیڈ کر رہے ہیں وہ کتنی ڈسپلن, بلکہ ڈسپلن تو چھو کے نہیں گزرا جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں. اور ان کو نیا پاکستان بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی قوم کو, اپنی پارٹی کو پہلے جب تک ڈسپلن نہیں کریں گے اب تک قوم کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. اس کی بڑی بھرپور مذمت ہے اور اس پہ نوٹس لینا چاہیے, اور جو کنسرن لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بیسیکلی بڑے ہی پر مذمت قسم کے آج مناظر دیکھنے میں آئے, جو ڈسپلن کی جس طرح ایسی تیسی ہوئی ہے آج پشاور کے جلسے میں, وہ بڑا قابل مذمت ہے. اور اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا تو پھر نیا پاکستان تو خیر کیا بننا ہے, کچھ بھی نہیں بن سکے گا عمران خان صاحب سے. تو ان کی جہاں اچھی باتیں وہاں پہ یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اپنی ہی پارٹی کے اندر ڈسپلن کو لے کے آنا. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا.